صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، اور سنن نسائی اور ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور فسق و فجور بھی نہ کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو خانہ کعبہ کے ارادہ سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا ہے اور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی خطاؤں کو مٹاتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ واپس آ جائے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی۔ کہا گیا حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ ارشاد فرمایا ہر نیکی 1,00,000 نیکی ہے۔ تو اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے گا اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو تو انہیں کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت عطا فرماؤں اور جب وہ مجھ سے ملیں گے تو ان کی مغفرت کر دوں گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جو حج کے لیے نکلا اور مر گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو جہاد کے لیے نکلا اور وہ فوت ہو گیا
تو اس کے لیے قیامت تک غازی کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانے ہوئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے اس کو، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس بندے پر حج فرض ہو جائے، اللہ نے اسے مال عطا فرمایا ہو، دولت عطا فرمائی ہو، اس کے باوجود وہ حج نہیں کیا اس نے اور وہ حج کیے بغیر مر گیا، تو وہ چاہے نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، پراگندہ سر، میلا کچیلا۔ دوسرے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، بلند آواز سے لبیک کہنا اور قربانی کرنا۔ کسی اور نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سبیل کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، توشہ اور سواری۔